الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات کے حوالے سے، ایسی آیات کے حوالے سے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر نہیں ہے، مراد غیر اللہ ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ معبود نہیں ہے کوئی الا اللہ مگر اللہ ہے، مراد یہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت معین الدین چشتی گولڑوی نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی المعروف بڑے لالا جی، ان کا شعر بھی تشریح کے حوالے سے چل رہا تھا۔ شعر یوں تھا کہ دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ تو ان حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ کچھ لوگ، یہی کہنا پڑے گا نا، توحید کے شوق میں، توحید تو دین کی بنیادی اساس ہے، بنیاد ہے، لیکن اس کے شوق میں، نیا نیا شوق جب چڑھتا ہے نا تو بندہ اس کے شوق میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، دیوانہ اچھی چیز کے پیچھے ہونا اچھی بات ہے، لیکن کیا کریں؟ ان کا یہ کہنا کہ جو لوگ ادب کرتے ہیں رسولوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اولیاء کرام کا، تو یہ بھی اسی طرح شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ جس طرح مکہ کے کافر جو ہیں بت پرستی کرتے تھے، یہ بھی انہوں نے بھی ان لوگوں کو بت بنا رکھا ہے۔ یہاں تک میں دل تو نہیں کرتا میں یہ بات کروں، لیکن آ گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کافر جو ہیں بٹھا کر بت پرستی کرتے تھے، یہ قبر میں لٹا کے بت پرستی کرتے ہیں، سوائے افسوس کہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا بس۔ عزیزان گرامی قدر، اگر یہ شرک کے ضمن میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ تو ایک مسلمان کیسے یہ ظلم کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مسلمان کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ شرک کرنا گناہ عظیم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اعتراض، اس میں کوئی شک نہیں کہ چلو ایک جگہ یا اس کا ایک نقطہ ہے کہیں درست ہے، مان لیتے ہیں، اہم ہے، چلیں درست نہ صحیح اہم ہے، مگر سوچیں ذرا، غور کریں، کفار کے اس عمل میں اور مسلمانوں کے عمل میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ کفار مکہ توحید باری تعالیٰ کے قائل ہونے کے باوجود کافر تھے۔ کفار مکہ توحید باری تعالیٰ کے قائل ہونے کے باوجود کافر تھے۔ جب انہیں اس کا علم تھا کہ ذات باری تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور متصرف حقیقی وہی ہے، تو ظاہر ہے کہ بتوں کو وہ بمنزلہ ذات نہیں مانتے تھے۔ عبادت بے شک کرتے تھے لیکن بمنزلہ ذات نہیں مانتے تھے، اللہ جیسا نہیں مانتے تھے۔ پتہ تھا ہم نے خود ہاتھ سے گڑے ہوئے ہیں، ہم نے خود ان کو سجایا ہے، رکھے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، پھر بھی عبادت کرتے تھے۔ دیکھیں نا، اور پوچھا جاتا تھا زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا؟ ہوگا اللہ نے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کوئی بتوں نہ، بتوں نے کوئی نہیں کیا، ہم تو عبادت کرتے ہیں ان کی، بس 150 سال کیوں؟ ہمارے باؤ اجداد عبادت کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، توحید باری تعالیٰ پر وہ ایمان رکھنے کے باوجود کافر تھے۔ کیوں کافر تھے بھئی؟ اس لیے وہ کافر تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت،
ختمیت کے منکر تھے. آپ کو محمد بن عبداللہ تو مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے. مراد یہ آپ کے وہ صفت رسالت کے قائل نہیں تھے، اس پہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو کافر ٹھہرے. حالانکہ توحید باری تعالیٰ کے قائل تھے. تو مراد یہ کہ انبیاء کا ادب ہے، ان کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے، ان کی شان کو جو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے یا ان میں صفات رکھی ہیں، جسے فرمایا نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرے مصطفیٰ تو غیب بتانے میں ذرا بخل نہیں کرتے. وَكَذَلِكَ نُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ، میرے مصطفیٰ کو جو ہے نا وَكَذَلِكَ، اور ہم اسی طرح وَكَذَلِكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ، غیب کی خبروں میں سے، وَكَذَلِكَ نُوحِيهِ، کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اسی طرح، من الانباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے غیب. یہ آپ کی صفت ہوئی نا کہ آپ کو غیب اللہ نے عطا کیا. اسی طرح علم کے بارے میں، علم بھی آپ کو ایک صفت ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے مصطفیٰ میں نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. بے شمار آپ کی صفتیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے مصطفیٰ کو جو ہے نا بنایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بہت ساری آیات ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کی پرانی گھڑی سے بہتر ہے. تو بے موت تو بہتر نہیں ہے نا، اشارتاً بات کر دی میں نے. عزیزان گرامی قدر، تو وہ آپ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل نہیں تھے. مسلمان کو کفار مکہ یا دیگر کفار مکہ سے تشبیہ دینا، میں کیا کہوں، بس علم کی کمی ہے. اتنا ہی کہوں گا، علم کی کمی ہے. چونکہ یہ تصوف کا درس ہے تو ہمارے تصوف میں ہم کسی کو زیادہ نہیں برا بھلا کہہ سکتے. بہرحال کفار مکہ سے تشبیہ دینا اچھے بھلے ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کسی دوسرے مسلمان کو. بس اتنے میں کہوں گا، کیونکہ ایک مسلمان کا اقرار توحید کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر بھی یقین ہوتا ہے اور ایمان ہوتا ہے. جو آپ کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے. جیسے قادیانی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. سیدھی بات ہے، یہ تو کھل کے بات کرنے والی ہے نا، اس میں بھی نہ بات کرنے والی کیا ہے. اس میں تو تصوف کہتا ہے کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. بلکہ تصوف کل پیر مہر علی شاہ صاحب نے نا، یہ ان کا جو اس کو قادیانی کو آپ سب کو پتہ ہے، یہ بت گرایا تھا قادیانی کا نا. بت انسان ہے وہ، بال کفر کا بت کہیں گے، کفر کے بت کو گرایا تھا. تو اس کے بعد میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق تو نہیں ہے، میں نہ زیادہ قائل ہوں جماعتوں کا، قرآن و حدیث اور اس کی تشریح کا قائل ہوں، بس 1.5 سال. بزرگوں کا ادب ضروری ہے، انبیاء کا ادب، صدیقین کا ادب، شہداء کا ادب، صالحین کا ادب ضروری ہے. انہی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں، اس کی معرفت پا سکتے ہیں. تو بات چونکہ سیاسی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پکی قانون پہ مور لگا کے نا، پکی مور لگا کے ہمیش کے لیے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، وقت ہوا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے، ہمیں بتوں میں، انسانوں میں، اولیاء اکرام میں فرق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ علم کے نور سے نواز دے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم